بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1000 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو سلسلہ تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا تھا اور مسلسل الحمدللہ روزانہ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم 1000 نمبر درس قرآن کا 1000واں نمبر ہم مکمل کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تکمیل تک استقامت کے ساتھ درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہاں تک پہنچایا، اور وہی مالک و مختار ہے، اس کو تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ ہی سے بھیک مانگتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد کی 2 آیتوں کی آج تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35 اور 36۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار والذین آتیناهم الكتاب يفرحون بما انزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، مثل الجنت التي، صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیے گئے ہیں المتقون، متقی لوگ، تجری کی یہ بہتی ہیں من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، اکلھا اس کے پھل، دائم دائمی ہیں، وظلھا اور اس کا سایہ بھی، تلک عقبہ یہ انجام ہیں، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، وعقبى الکافرین اور کافروں کا انجام النار آگ ہے، والذین وہ لوگ کہ آتیناہم ہم نے ان کو دی الکتاب کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس قرآن کے ساتھ جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور کچھ گروہ، من ینکر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، بعد اس کے بعد احکام کا، قل کہہ دیجئے انما امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں، ولا اشرک اور میں شریک نہ ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ کسی کو بھی، الہ ادعو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، وہ الہ مآب اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری بات، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں، اس کی چھاؤں بھی۔ تیسری بات، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ چوتھی بات، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ چھٹی بات، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ساتویں بات، کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ آٹھویں بات، اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ کروں۔ نویں بات، اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں۔ 10ویں بات، اور اسی ایک اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کافروں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں متقیوں کے لیے جو جزا اور نیک بدلہ دیا جائے گا اس کا ذکر ہے، اور اس نعمت کا بھی تذکرہ ہے جو ایمان والوں کو نعمتوں والی جنت عطا کی جائے گی۔ قرآن مجید کی یہ عمدہ انداز ہے اور بلند شان ہے
کہ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہیں برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں نیک بختوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں قرآن مجید میں بدبختوں کا ذکر ہوتا ہے. جہاں توحید اور موحدین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مشرک اور شرک اور مشرکین کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں وعدے کیے جاتے ہیں وہیں وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں. جہاں دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں وہیں جنت کی نعمتوں کی تفصیلات بتلائی جاتی ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے دوزخ کی وعید بیان کی گئی. اور وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اور آیت نمبر 15 میں متقیوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کہہ دیجیے کہ کیا وہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اس آیت میں متقیوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، جو لوگ اس دنیا میں تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. چند روزہ زندگی میں آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی مرغوب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو مار کر زندگی گزارتا ہے، رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے، حرام چیزوں سے گریز کرتا ہے اور حلال کے دائرے میں گنتی کے چند دن کی زندگی گزارتا ہے. ایسے صابر و متقی بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان وہ جنت عطا کرتے ہیں جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نعمتوں کو اپنے دامن میں رکھتی ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 میں بھی متقیوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں متقیوں کے لیے جس جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اس جنت کی نعمتوں کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. یہاں جنت کی ایک اہم خوبی یوں بیان کی گئی ہے کہ اکلوھا دائم وظلھا، کہ جنت کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور جنت کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص قسم کے پھل مخصوص موسم میں ہی ملتے ہیں، مگر جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کے پھل ہر موسم میں ملتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں کسی ایسے پھل کے لیے جس کی ہمارے دل میں خواہش ہو موسم کا انتظار کرنا پڑے. اور دنیا میں سائے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سایہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں متقیوں کے لیے ایسا زائل ہونے والا سایہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ایسا سایہ دیا جائے گا جو ہمیشہ رہے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں جنت کی سایہ کے بارے میں یوں کہا گیا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے. سورہ واقعہ میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روک دیے جائیں. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہے متقیوں کا انجام، تلک عقبی الذین اتقوا، کافروں کا انجام دوزخ بتایا گیا. متقیوں کو ان کے تقوی کی وجہ سے جنت اور کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ ہوگا. یہود و نصارہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، جن کو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل دی گئی تھی، ان یہود و نصارہ کی دو قسمیں ہیں. ان یہود و نصارہ کی پہلی قسم وہ ہے جو یقیناً خوش نصیب ہیں، جو قرآن مجید کے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے خوش ہیں، قرآن مجید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے خوش ہیں، اس سے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی پاتے ہیں. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اس پاکیزہ اور حق شناس جماعت میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے ساتھی ہیں. اور نصارہ کی بھی ایک جماعت 80 افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق حبشے اور یمن اور نجران سے تھا. اور یہود و نصارہ کی دوسری جماعت ان بدبختوں کی تھی جو نبی اور نبی پر اتری ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کا انکار کرتی تھی، جیسے کعب ابن اشرف یہودی تھا، سعید اور عاقب اسقفی جو نجران کا تھا اور اس کے چیلے چانٹے تھے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو الیہ مآب. کہہ دیجیے پیغمبر مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں تو بس اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. جب مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے تو وہی مجھے جزا دے گا. جب وہی پروردگار مجھے جزا دینے والا ہے تو مجھے اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. میں تو بس اسی کو راضی کرتا ہوں اور اس کے سوا میں دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑوں. میں تو بس جس ذمہ داری کے ساتھ میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں لوگوں کو اسی رب ذوالجلال کی طرف بلاؤں گا اور میرا کام یہی ہے، میرا مشن یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں بھی ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الی آخر الآیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.